ان کے آغاز میں بتائیں کہ اسرائیلی حملے میں یمنی وزیراعظم احمد الغالب الرہاوی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یمن کے حوثی گروپ نے تصدیق کی ہے کہ دارالحکومت صنعا میں اسرائیلی فضائی حملے میں گروپ کی حکومت کے وزیراعظم احمد غالب الرہاوی شہید ہو گئے ہیں۔ حوثیوں کے مطابق گزشتہ جمعرات کو ہونے والے اس حملے میں وزیراعظم کے ساتھ متعدد وزراء بھی جاں بحق ہوئے۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا کہ جب رہنما ایک ورکشاپ میں شریک تھے۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کے طیاروں نے صنعا میں حوثی دہشت گرد حکومت کے فوجی ہدف کو نشانہ بنایا۔ حوثی قیادت نے اعلان کیا کہ اسرائیلی بمباری کے باوجود ان کی عسکری کارروائیاں جاری رہیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کا دورہ منسوخ کر دیا۔ مودی اور ٹرمپ تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سال کے آخر میں بھارت میں ہونے والے کوارڈ سمٹ میں شرکت کے لیے دورہ بھارت کا منصوبہ منسوخ کر دیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ نے ابتدائی طور پر وزیراعظم نریندر مودی کو دورے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ حالیہ مہینوں میں دونوں رہنماؤں کے تعلقات کشیدہ ہونے کے باعث وہ اب بھارت نہیں جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق تجارتی کشیدگی، بھارت کی جانب سے امریکی ثالثی کی سختی سے مخالفت اور صدر ٹرمپ کی جانب سے بار بار بھارت پاکستان جنگ ختم کروانے کے دعووں نے مودی کو ناراض کر دیا۔ جون میں دونوں رہنماؤں کے درمیان 35 منٹ طویل ٹیلی فونک گفتگو بھی کشیدگی کم نہ کر سکی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا چین کا سرکاری دورہ، تینجن ایئرپورٹ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ نائب وزیراعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ وزیراعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیراعظم اجلاس سے خطاب بھی کریں گے، اجلاس جس میں وہ خطے میں امن اور ترقی کے فروغ کے لیے پاکستان کے موقف بھی پیش کریں گے۔ موسمیاتی تبدیلی اور بڑھتی ہوئی قدرتی آفات جیسے چیلنجز پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ دورے کے دوران وزیراعظم شہباز شریف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ان کی ملاقات چینی صدر اور وزیراعظم سے بھی ہوگی۔ وزیراعظم پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے دوسری بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ بڑی چینی کمپنیوں کے سربراہ خان سے ملاقاتیں کر کے انہیں حکومت کی سرمایہ کار دوست پالیسیوں سے آگاہ کریں گے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیں گے۔ ناظرین، پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں، ہزاروں بستیاں اجڑ چکے ہیں، لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ وسیع رقبے پر فصلوں کا صفایا، سیلابی صورتحال میں ملتان شہر کو بچانے کی کوششیں، 1 لاکھ سے زائد متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ پنجاب میں سیلاب کے باعث پانی میں ڈوبنے سے 30 افراد کی جانیں جا چکی ہیں۔ دریائے راوی کے اطراف میں 478 دیہات متاثر، ستلج کے کنارے 22 دیہات اور لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے۔ پنجاب کے 3 اہم دریا دریائے چناب، راوی اور ستلج میں پانی کا بہاؤ تیز، مشکلات مزید بڑھا دیں۔ دریائے چناب اور راوی کے ریلے مزید پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ہیڈ تریموں پر پانی کا بہاؤ میں اضافے سے خانوال میں دونوں دریاؤں کا ملا ہوا سیلابی ریلا مزید خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ ہیڈ محمد والا پر سیلابی ریلا 7 سے 8 لاکھ کیوسک تک پہنچنے کا امکان۔ شیر شاہ برج کو بچانے کی بھرپور کوششیں بھی جاری، حفاظتی بندوں پر بارود نصب کر دیا گیا۔ سیلاب کے بڑھنے پر شگاف ڈال کر پانی کے سمت کو موڑا جا سکے۔ اگر سیلاب کا یہ ریلا مزید بڑھتا ہے تو ہیڈ پنجند علی پور پر 8,75,000 سے 9,25,000 کیوسک پانی گزرنے کا خدشہ ہے۔ 6 ستمبر تک گڈو بیراج سندھ پہنچے گا۔ پنجند علی پور کے مقام پر 5 دریاؤں کے سنگم پر سیلاب کا بڑا خطرہ ہے۔ یہاں 9 لاکھ کیوسک سے زائد پانی آ سکتا ہے۔ خطرے کے پیش نظر قریبی بستیوں کو خالی کرنے کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کوٹ محمد دریائے چناب کا تباہ کن سیلاب متاثرہ علاقوں میں تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا، جبکہ متاثرین کے لیے لگائی گئی خیمہ بستی بارش کی نظر ہو گئی۔ شور کوٹ میں دریائے چناب کا سیلابی پانی باہو پل تک پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ تحصیل انتظامیہ نے باہو پل پر ریلیف کیمپ قائم کر دیا ہے۔ اب تک 41 دیہات خالی کرائے جا چکے ہیں اور دریائی علاقوں سے کئی ہزار خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق 1 لاکھ تک آبادی متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم قرار دیے گئے ہیں کیونکہ سیلاب کا بڑا ریلا باہو پل پر پہنچنے والا ہے۔ ساہیوال میں اورنگ آباد کے مقام پر دریائے راوی کا بند ٹوٹ گیا۔ بند ٹوٹنے سے پانی اورنگ آباد اور موسیٰ پور میں داخل ہو گیا ہے، جس کے باعث فیصل آباد روڈ اور بہادر شاہ کی آبادی متاثر ہونے کا شدید خدشہ ہے۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی زیر آب آ چکی ہیں، جس سے زراعت کو بھی بڑا نقصان پہنچا ہے۔
علی پور دریائے چناب میں شدید سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ بڑا ریلا 3 ستمبر کی رات 9 بجے کے درمیان ہیڈ پنجن پہنچنے کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ہیڈ پنجن زیادہ سے زیادہ 8,65,000 کیوسک پانی برداشت کر سکتا ہے، جبکہ اس وقت راوی، ستلج، بیاس اور چناب کا مشترکہ سیلابی ریلا 8,75,000 سے 9,25,000 کیوسک تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ ہیڈ پنجن کو بڑے نقصان سے بچانے کے لیے 2 بریچنگ پوائنٹس قائم کر دیے گئے ہیں تاکہ پانی کا دباؤ کم کیا جا سکے۔ ضلع انتظامیہ نے علی پور سمیت پورے ضلع میں 18 فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق 6 ستمبر کو سرکی کے مقام پر سندھ اور پانچوں دریاؤں کا بہت بڑا سیلابی ریلا تباہی مچا سکتا ہے، جس کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے بڑے دریاؤں پر مرالہ، خانکی، تریمو، منگلہ، تربیلا، گدو، سکھر اور کوٹری سمیت کئی اہم ہیڈ ورکس اور بیراج قائم ہیں جو لاکھوں کیوسک پانی ریگولیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ آبی ڈھانچے زراعت، پانی کے ذخیرے اور سیلابی صورتحال پر قابو پانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دریائے چناب پر مرالہ، خانکی، قادر آباد، تریمو اور پنجن ہیڈ ورکس ہیں۔ ضلع سیالکوٹ میں واقع مرالہ ہیڈ ورکس 11 لاکھ کیوسک پانی کو ریگولیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ضلع آباد میں موجود خانکی ہیڈ ورکس 11 لاکھ کیوسک پانی ریگولیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ منڈی بہاؤالدین میں واقع قادر آباد ہیڈ ورکس 8,07,000 کیوسک پانی بآسانی گزار سکتا ہے۔ ضلع جھنگ کے تریمو ہیڈ ورکس کی گنجائش 6,45,000 کیوسک ہے۔ ضلع بہاولپور میں واقع پنجن ہیڈ ورکس 7 لاکھ کیوسک پانی کو ریگولیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دریائے راوی پر جسٹر، شاہدرہ، خانکی اور سدھنائی ہیڈ ورکس ہیں۔ ضلع ناروال میں واقع جسٹر ہیڈ ورکس سے 2,75,000 کیوسک پانی گزر سکتا ہے۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ سے 2.5 لاکھ کیوسک اور ضلع قصور میں بلوکی ہیڈ ورکس سے 3,80,000 کیوسک پانی بآسانی گزر سکتا ہے۔ ضلع خانیوال میں واقع سدھنائی ہیڈ ورکس 1.5 لاکھ کیوسک پانی ریگولیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دریائے ستلج پر ضلع اوکاڑہ میں سلیمان کی اور ضلع بہاولپور میں اسلام ہیڈ ورکس موجود ہیں۔ سلیمان کی ہیڈ ورکس سے 3,25,000 کیوسک بآسانی گزر سکتا ہے۔ اسلام ہیڈ ورکس 3 لاکھ کیوسک پانی کو ریگولیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیرآباد کے نالا پلکو کے ریلوے پل پر سیلابی صورتحال نے ٹریک کو متاثر کر دیا ہے۔ سیلابی پانی ٹریک پر آ گیا۔ ریلوے حکام نے اس صورتحال کے پیش نظر ناروال اور سیالکوٹ جانے والی تمام ٹرینوں کو روک دیا ہے۔ ریلوے حکام نے مسافروں کی حفاظت کے لیے ناروال اور سیالکوٹ اسٹیشنوں کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ناظرین، وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانی اور انسانی وسائل کی ترقی چودھری صالح حسین نے گجرات کے سیلاب متاثرہ دیہات کا تفصیلی دورہ کیا۔ چودھری صالح حسین نے سیلاب متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نقصان کا مکمل تخمینہ لگایا جا رہا ہے اور کسی بھی سیلاب متاثرہ خاندان کو اس مشکل گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ چودھری صالح حسین نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومت سمیت وزارت سمندر پار پاکستانیز اور انسانی وسائل کی ترقی اور ورکرز ویلفیئر فنڈ سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ چودھری صالح نے کہا کہ اس طرح کے مشکل وقت میں ہمیں سیاست سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت کرنی چاہیے اور ہم خدمت کو ہی عبادت سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے کی ضرورت ہے اور اس طرح کی صورتحال سے بچنے کے لیے ہمیں بر وقت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو دیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سیلابی صورتحال کے باعث سے مقرر کیے گئے وزراء سے رابطہ، دریا کے دائیں اور بائیں کناروں کے بندوں کی نہروں کے نظام کی کڑی نگرانی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو وزیر پاشی جام خان شورو نے دریائی صورتحال پر بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ گڈو بیراج کے مقام پر آج 12 بجے اپ سٹریم پانی کا بہاؤ اور ڈاؤن سٹریم پانی کا بہاؤ کیوسک رہے گا اور سکھر بیراج پر اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم کیوسک کو برقرار رکھا جائے گا۔ کوٹری بیراج پر اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم کیوسک ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو آگاہی فراہم کرتے ہوئے بتایا گیا کہ بیراجز کی صورتحال ابھی تک بہتر ہے اور تمام حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ منگل اور بدھ کی رات دریائے سندھ میں سیلاب آنے کا خدشہ ہے۔ سید مراد علی شاہ نے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام متعلقہ محکمے اور انتظامیہ فیلڈ میں متحرک رہیں، صوبائی وزراء تمام اقدامات کو سپروائز کرتے رہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو وزراء نے یقین دہانی کراتے ہوئے بیراجز اور بندوں کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔
ناظرین، چیئرمین کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA اور چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رنداوا کی زیر صدارت CDA ہیڈ کوارٹرز میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں دارالحکومت اسلام آباد میں تفریحی اور سیاحت سے متعلق مختلف اقدامات اور منصوبوں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین CDA اور چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رنداوا نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی وزیر داخلہ کے ویژن کے مطابق CDA اسلام آباد کی ترقی اور خوبصورتی کے لیے انتہائی پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام منصوبے نہ صرف شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کریں گے بلکہ شہر کو ایک بہترین تفریحی اور سیاحتی مرکز کے طور پر متعارف کرائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان منصوبوں کے تمام ترقیاتی کاموں میں شفافیت، معیار اور بروقت تکمیل کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ چیئرمین CDA نے کہا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اسلام آباد کو دنیا کا خوبصورت ترین اور ماحول دوست اور جدید ترین دارالحکومت بنائیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔